اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بازار میں جاتے اور اپنا سامان کھولتے، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس ریٹ رکھے تھے، اور جب سامان فروخت ہو جاتا ان کے ساتھی کہتے کہ محمد چلو صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہمارا سامان بک گیا ہے، بازار ختم ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میں ابھی نہیں جاؤں گا، کہ میں 3 دن تک یہاں بیٹھوں گا، اگر کسی کو میرا سامان پسند نہیں آیا، میرے سامان میں نقص ہوا، تو وہ آئے اور مجھے سامان واپس دے اور چلا جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، بزرگوں اور عزیز طلباء، کئی جمعوں سے سیرت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج صبح خیال پیدا ہوا سیرت کا ایک اہم موضوع جو اللہ رب العزت کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اس پر گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت تجارت تھی۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ تجارت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور نوکری کو زیادہ اہم اور زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص تجارت کرے، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص نوکری کرے، لیکن تجارت میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے موضوع مضمون بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خانوادہ قریش بنو ہاشم میں ہوئی، اور اللہ کے حبیب نے جس خاندان میں آنکھیں کھولی وہ خاندان تاجر تھا، اور ان کی تجارت کوئی معمولی تجارت نہیں تھی۔ اس زمانے میں آپ تجارت کے مقدس پیشے سے یہ لوگ جڑے ہوئے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب مکے کے بڑے تاجر تھے، اور تجارت کے دور دراز آپ اس زمانے میں سفر کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ان کے بڑے بڑے معاہدے بھی تھے، جس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ راستوں کے ایگریمنٹ الگ تھے، ملکوں سے ایگریمنٹ الگ تھے کہ ہمارے قافلے آپ کے ملک میں آئیں گے، آپ کے ملک ہمارے ملک میں جا کر تجارت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باہمی طور پر تجارت کیا کرتے تھے۔ آج کل تجارت کا ایک ٹریڈ بھی ہے، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں جو ہے تجارت ہو رہی ہے، لیکن تجارت کے طریقے غلط ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ تجارت کی بنیاد پر جنگ ہو رہی ہیں۔ کسی نے اپنا مال جب بیچیں گے تو ہم کوئی ٹیکس نہیں دیں گے، آپ کا مال جب ہمارے یہاں آئے گا تو ہم آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس وقت جو امریکہ کر رہا ہے، یہ معاہدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی تھے، اور ان معاہدوں کے مطابق وہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، لیکن معاہدہ اس کو کہتے ہیں جو دونوں طرف کی رضامندی سے ہو۔ ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں جو دونوں فریقین مل کر تیار کریں۔ اگر کوئی شخص ایک ایگریمنٹ بنائے اور کہے کہ تم اس پر دستخط کر دو، میں نے یہ ایگریمنٹ لکھا ہے اور مجھے وہ منظور نہیں ہے، تو یہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاندان میں آنکھیں کھولی وہ بڑا تاجر کا خاندان تھا، تجارت کا۔ جب آدمی جس خاندان میں آنکھ کھولتا ہے اور جو اس گھر میں کام ہوتا ہے وہ اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے انتقال کے بعد، یعنی حضور کو یتیم پیدا ہوئے تھے،
آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی اور آپ کے دادا کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے جو ہے آپ کی دیکھ بھال کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 مہینے تھی۔ 12 سال 2 مہینے جب آپ کی عمر تھی تو آپ کے چچا ابو طالب قریش کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ آپ نے ملک شام کا ارادہ کیا۔ ملک شام کا ارادہ کیا کہ اب ہم ملک شام تجارت کے لیے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ لے جانا کا ارادہ کیا، اس لیے کہ اس زمانے کا جو سفر تھا بڑا مشکل ترین سفر ہوتا تھا۔ دھوپ، پانی کی تکلیف، راستوں کی تکلیف، خچروں پر اور اونٹوں کی سواری ہوا کرتی تھی، تو 12 سال 2 مہینے کا بچہ کس طرح اس تکلیف کو برداشت کرتا۔ جب قافلہ تیار ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے ملنے کے لیے جب آئے اور حضور کے چہرے انور کو ابو طالب نے دیکھا تو وہ بلبلا اٹھے، کہا کہ میرا بھتیجا محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہے، پریشان ہے کہ میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اسے ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ میں حضرت ابو طالب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ سفر پر جاؤں، لہذا رہا نہیں گیا چچا سے دیکھ کر بھتیجے کی تکلیف اور ان کا غم، کہا کہ میرا بھتیجا جو ہے پوری دنیا میں ایک ایسا پرنور بھتیجا ہے، پر رونق بھتیجا ہے، اس کے چہرے پر میں غم نہیں دیکھ سکتا، لہذا انہوں نے کہا کہ محمد تم میرے ساتھ چلو، تم کوئی بات نہیں، میں تمہیں ساتھ لے کر چلوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت 12 سال 2 مہینے کی عمر میں شروع ہو گئی۔ 12 سال 2 مہینے کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے وہ تجارت کے لیے گئے، تو وہاں پر ایک راستے میں بصرہ کے قریب ایک راہب رہا کرتا تھا، پادری جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا نام جرجیس تھا، بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے پر علامات نبوت کو اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ جو ہماری کتابوں میں پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں، ابو طالب کا جو بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا ہو کر عظیم الشان بنے گا اور یہ نبی بنے گا۔ لہذا شام میں وہاں کے جو یہودی تھے ان یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہونے کا ڈر تھا۔ اس نے اپنے علم کے مطابق ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ میرا بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری بات بتائی اور اس نے کہا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ بہت عظیم انسان بنے گا اور بہت عظیم ہے، لہٰذا اگر اس بچے کو تمہیں اپنی حفاظت میں رکھنا ہے تو فوراً یہاں سے مکہ واپس بھیج دو، ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ یہودی اس کو نقصان۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے فوراً مکہ واپس بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اصل پیشہ تجارت تھی، اور اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ تجارت کی، یعنی کئی سفر کیے ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے۔ شام گئے، بصرہ گئے، یمن گئے، اور اسی طرح سے دوسری جگہوں پر آپ نے تجارت کی، اور ایسی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ آپ نے تجارت کا کاروبار کیا کہ آپ کے ساتھ جانے والے آپ کو امین کا لقب دیا اور سچے کا لقب دیا۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، سچائی کے ساتھ تجارت کرے، وعدے کی پابندی کے ساتھ تجارت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کے ساتھ تجارت کرے، یعنی آنے والے کی عزت دے۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جو مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے ملتی ہے، اور آپ کے حسن اخلاق کا مکے میں ایسا ڈنکا بجا، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مل کر تجارت کرے، میرے ساتھ شریک ہو جائے، میں ان کا پارٹنر ہو جاؤں۔ اسی طرح سے ان کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے سائب بن قیس نام سے ایک مکے کا تاجر تھا، اس نے تجارت کی، اور جب اس نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور اچھی تجارت کوئی نہیں کرتا، تو سب سے پہلے تاجر امین کا لقب اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کیسی تجارت؟ آج معاف فرمائیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، سب اس میں شامل ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے ہمارے محلے میں ایک فروٹ والے سے کچھ سامان لیا،
اس کا ریٹ 200 روپے کلو تھا. 900 گرام اس نے تولا، میرے سامنے تولا اس نے، اور اس میں سے 2 ماؤس چھوٹے والے توڑے اور اس کے اندر ڈال دیا اور 1 کلو پورا کر دیا اس نے. میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ نے ماؤس کیوں ڈالے ہیں؟ میں نے ماؤس نہیں کہا آپ سے. کہنے لگے نہیں صاحب خالی 100 گرام کم تھا اس لیے ڈال دیے. میں نے کہا آپ 100 گرام آپ نے پورا کر دیا، میری آنکھوں میں دھول جھونک دی. عورتوں کے ساتھ بھی وہ اس کام کو کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اس دکان پر کھڑے ہو کر. ماؤس کا ریٹ 40 روپے کلو، جو سامان خریدا ہے اس کا ریٹ 200 روپے کلو، یعنی 4 روپے کا سامان رکھ کر 16 روپے کا اس نے دن میں دھوکہ دیا ہے. میں نے کہا یہ کون سی تجارت ہوئی؟ کہنے لگے تمہارے جیسے لوگ آئے تو کیا ہوتا ہے، ہمارا بیپار کیسے چلے گا. یہ اس کا جواب تھا. اللہ رحم فرمائے. 90% یہ ہو رہا ہے آج. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بازار میں جایا، اس زمانے میں بازار لگتے تھے، بازار میں جاتے اور اپنا سامان کھولتے، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس ریٹ رکھے تھے. اور جب سامان فروخت ہو جاتا، فروخت ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھی کہتے کہ محمد چلو صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہمارا سامان بک گیا ہے، قافلہ بازار ختم ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میں ابھی نہیں جاؤں گا، میں 3 دن تک اس جگہ پر رہوں گا. کسی نے پوچھا کہ 3 دن آپ کا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ 3 دن بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن تک یہاں بیٹھوں گا. اگر کسی کو میرا سامان پسند نہیں آیا، میرے سامان میں نقص ہوا، تو وہ آئے اور مجھے سامان واپس دے اور چلا جائے، میں اس کا پیسہ اس کو واپس کر دوں گا. آج کیا میں اور آپ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. اور 3 دن تک آپ اللہ کے نبی وہاں انتظار کرتے کہ اگر کسی کو یہ لگا کہ میرا سامان مہنگا ہے، میرے سامان میں نقص ہے، میرا سامان خراب ہے، تو واپس دے اور پیسے لے کر چلا جائے. ایسا ایماندار تاجر کہاں ملے گا دنیا. تقریباً 20 سال پہلے چک پیٹ میرا جانا ہوا. چک پیٹ میں جو دکانیں ہیں، پورے چک پیٹ مارکیٹ میں 3 یا 4 دکانیں مسلمانوں کی ہول سیل کی، باقی سب غیر مسلم ہیں، یعنی مارواڑی ہیں. تو ایک صاحب جاننے والے ملے، انہوں نے مجھے دکان پر بٹھا لیا اور بٹھا کر چائے پلائی اور کہنے لگے تجارت کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو مجھے یاد نہیں میں نے اس وقت ان کو کیا بتایا. میں نے یہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بتایا. بھول گیا، بات ختم ہو گئی. تقریباً 3 سال پہلے میرا چک پیٹ سے پھر گزر ہوا کسی سامان خریدنے کے لیے. تو ایک صاحب آئے، انہوں نے آواز لگائی آؤ آؤ. میں پہچانتا نہیں تھا ان کو. مجھے دکان پر لے گئے، کہا کہ مجھے پہچانا. میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا آپ کو. کہنے لگے فلاں جگہ ایک دکان تھی، آپ آئے تھے. میں نے کہا یاد نہیں ہے. تو انہوں نے پھر وہ واقعہ سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے. میں نے کہا بالکل یاد آ گیا ہے، اب میں نے آپ کو سنایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا اصول تھا، دکان پر لکھا ہوا تھا کہ دکان سے سامان خریدنے کے بعد، سیڑھی سے اترنے کے بعد سامان واپس نہیں لیا جائے گا. لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد ہم بھائیوں نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد 8 دن تک اگر کوئی سامان ہمارا آ کر واپس کرتا ہے تو ہم واپس لے لیں گے. اور ہم نے یہ بورڈ لگا دیا، انہوں نے بورڈ دکھایا مجھے کہ جتنی قیمت کا بل ہوگا اس بل کے مطابق ہم ان کو واپس کر دیں گے، چاہے دوسرا سامان خریدیں چاہے نہ خریدیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج بازار میں ہماری 4 دکانیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سنت پر عمل کرنے کا یہ رزلٹ آیا کہ آج مارواڑی ہم سے سامان خریدنا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مسلمان فلاں حاجی صاحب جو ہیں ان کے یہاں بڑی ایمانداری ہے، اور اگر سامان پسند نہ آئے تو وہ واپس لے لیتے ہیں، لہٰذا ان سے سامان خریدو. میں نے ان سے پوچھا تو اس میں کتنا آپ کو واپس آتا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ سامان واپس بمشکل 1 یا 2% آتا ہے. 2% واپس آتا ہے اور 10% جاتا ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ جو آدمی سامان واپس کرنے کے لیے آتا ہے، دوبارہ جب وہ آتا ہے تو 10 گنا خرید کر لے جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے کا رزلٹ ہے. یعنی تجارت ایسی چیز ہے کہ اگر تجارت کے اندر آدمی سچائی کے ساتھ تجارت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت آگے بڑھاتے ہیں. اور تجارت کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وفا، وعدہ وفا جس کو کہتے ہیں، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی. عبداللہ بن ابی حبسہ ایک تاجر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے تجارت کی، مشہور واقعہ ہے. تو ایک مرتبہ وہ بازار میں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا
اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو فلاں چیز ادا کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جی ہاں آپ کو مجھے دینی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ رکے، میں گھر جاتا ہوں اور گھر جا کر وہ سامان لا کر آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ گھر گیا اور گھر جانے کے بعد بھول گیا۔ 3 دن گزر گئے اور 3 دن تک اس کو یاد نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ فلاں سامان لا کر مجھے تمہیں ادا کرنا ہے، تم بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ تو اب اس کو خیال آیا کہ وہاں تو اب 3 دن ہو گئے، محمد نہیں ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی حمزہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد اس نے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ 3 دن ہو گئے، ہم بھی پریشان ہیں، حضور تشریف نہیں لائے، 3 دن ہو گئے ہیں، ہم بھی پریشان ہیں۔ اللہ اکبر! فوراً اس کو خیال آیا کہ شاید محمد عربی وہی ہوں گے، اس لیے کہ آپ سچے تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ دوڑا ہوا اسی جگہ پر پہنچا اور جا کر دیکھتا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس وعدے کے مطابق جس جگہ پر میں نے حضور کو کہا تھا کہ آپ انتظار کریں، 3 دن تک وہاں انتظار کر رہے تھے، اور جب وہاں پہنچے تو آپ لڑے نہیں، آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے گالی نہیں دی، اور جب میں نے حضور سے معذرت کی اور کہا کہ مجھے آپ معاف فرما دیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دے دی، بس اتنا جملہ کہا کہ تکلیف دے دی، اور اس کو معاف بھی کر دیا۔ تجارت کے کاروبار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صاف رکھتے تھے، نہایت صاف معاملہ، اور تجارت کے اصول نہایت آپ نے صاف بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے نبی کا جو نکاح ہوا حضرت اماں ختیجہ کے ساتھ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد جو تھے ایک جنگ میں ان کا انتقال ہو گیا، مارے گئے تھے حضرت ختیجہ کے والد، اور حضرت ختیجہ کے والد بہت بڑے تاجر تھے، اور جیسے ہی حضرت ختیجہ کے والد کا انتقال ہوا، حضرت اماں ختیجہ نے اپنے والد کی تجارت کو سنبھال لیا۔ آج کل جو اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو اجازت نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے، اسلام اجازت دیتا ہے عورتوں کو تجارت کرنے کی، اسلام اجازت دیتا ہے عورتوں کو سیاست کرنے کی، لیکن حدود کے اندر رہ کر اور اسلام کے طریقے کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اماں ختیجہ کی تجارت کے بارے میں اگر میں اور آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں اور اس کو پڑھیں تو ہماری عقل حیران رہے گی، ہماری عقل جواب نہیں دے گی کہ یہ کتنی بڑی تجارت۔ حضرت اماں ختیجہ کی تجارت اتنی بڑی تھی کہ اگر آج کسی بڑے تاجر کی تجارت کو رکھا جائے تو اس کی تجارت فیل ہو جائے گی۔ 5-7 دن پہلے اسی بات پر گھر میں بیٹھ کر بات ہو رہی تھی مولانا عثمان صاحب سے میری تجارت کے تعلق سے، تو حضرت اماں ختیجہ کے تعلق سے بتایا انہوں نے کہ اتنی بڑی تجارت تھی کہ جب آپ کا قافلہ یمن جایا کرتا تھا تو پہلا اونٹ یمن میں ہوتا تھا اور آخری اونٹ مکے میں ہوتا، اور اس زمانے میں جو تجارت ہوا کرتی تھی سونے اور چاندی سے ہوا کرتی تھی۔ آج جو جنگ چل رہی ہے، اس زمانے میں ایک اونٹ جب واپس آیا کرتا تھا تو کم سے کم 100 گرام سونا وہ کما کر لایا کرتا تھا۔ اگر ایک اونٹ 100 گرام سونا کما کر لا رہا ہے، اس لیے کہ 4 مہینے بھی لگتے تھے، 6 مہینے بھی لگتے تھے، اور ایک قافلے میں اگر 1000 اونٹ رکھیں، زیادہ نہیں، صرف 1000 اونٹ، 1000 اونٹ کا ہم سونا جمع کریں تو 1000 کلو سونا ہوتا ہے۔ اب بتائیے 1 ٹن سونا آج کس تاجر کے پاس؟ حضرت اماں ختیجہ نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرنی چاہیے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ تجارت چاہتی ہوں، اور جب تجارت کے لیے ایک قافلہ لے گئے، ایک بڑا پروفٹ ہوا، دوسرا قافلہ لے گئے، جب تیسرا قافلہ لے کر گئے، حضرت اماں ختیجہ بھی بڑی چالاک تھی، تاجر تھی، ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو کر دیا کہ تم ساتھ میں جاؤ، کہا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ مقصد خدمت نہیں تھی، مقصد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھے، اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہ بھی تجارت کو سیکھے۔ حضرت اماں ختیجہ کا یہ غلام جب واپس آیا اور دوسرے لوگوں سے زیادہ منافع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں ختیجہ کو دیا، اور اپنے غلام میسرہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کے اخلاق کا کیا کہنا ہے۔ اس نے سارے حالات اور سارے واقعات بتائے۔ جب یہ ساری چیزیں سنی تو حضرت اماں ختیجہ کو بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے حضرت اماں ختیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، 1 نکاح نہیں 2 نکاح ہو چکے تھے، اور دونوں سے اولادیں تھی۔ جب یہ سارے حالات سنے تو سننے کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے اس پیغام کو قبول کر لو اور نکاح۔ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ 24 یا 25 سال اللہ کے نبی کی عمر تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال زیادہ حضرت اما خدیجہ کی عمر۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہوا، تمام کا تمام مال، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا مال ہوگا حضرت اما خدیجہ کے پاس۔ حضرت اما خدیجہ جب اس زمانے میں سفر کیا کرتی تھی، تاریخ میں لکھا ہے کہ اما خدیجہ کے خیمے کی میخیں سونے کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سارا کا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تھا کہ باہر کی تکالیف گھر سے باہر چھوڑ دیا کرتے تھے، جب گھر میں آیا کرتے تھے مسکرا کر آیا کرتے تھے، ہنس کر ملا کرتے تھے بچوں سے، بیویوں سے۔ تو اما خدیجہ نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر اداسی ہے، پوچھا کہ میرے سرداج آپ اداس ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضور خاموش رہے اور فرمایا کہ میرے پاس اگر اور مال ہوتا تو میں اپنی امت پر نچھاور کر دیتا، میں نے آج اپنے کچھ امتیوں کو پریشان دیکھا ہے۔ حضرت اما خدیجہ اندر گئی، سونا لاتی رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ڈھیر لگاتی رہی۔ اتنا سونا اندر سے لائی اور اتنا سونا لانے کے بعد ڈالا آپ کے قدموں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے۔ اللہ کے نبی سے حضرت اما خدیجہ نے کہا کہ اے میرے سرداج، یہ سونا بھی آپ کا ہے اور خدیجہ بھی آپ کی ہے، اس کو جہاں چاہے آپ خرچ کر سکتے ہیں اور جہاں چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ آج تجارت کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، خصوصاً ہماری نوجوان نسل۔ تجارت میں بہت زیادہ برکت اللہ نے رکھی ہے، لیکن تجارت سنت کے مطابق۔ اور تجارت کے فائدے کیا ہیں؟ جب ہم ایک تجارت کریں گے تو ہمارے ساتھ 2-4 لوگ جڑیں گے، ان کا گھر بھی چلے گا، ان کو بھی ہماری ذات سے فائدہ ہوگا۔ اور تاجر کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیقین اور شہداء میں اس کا حشر کیا جائے گا۔ جو سچا تاجر ہوگا، صدیقین سچوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ اور جو تاجر غلط ہوگا، جو جھوٹ بولے گا، کم تولے گا، اس کا فجار کے ساتھ ہوگا۔ فجار کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں فجار اس کو کہتے ہیں جو جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور توبہ کرنے کی سوچتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، اس کو فجار کہا گیا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ تجارت کتنی اچھی چیز ہے، اور یہ بھی بتایا کہ تجارت میں اپنی چیز کا عیب ظاہر کرنا، اگر اس چیز کے اندر کوئی نقص ہے تو بتا کر دینا بھی ضروری ہے۔ اور پھر بتایا کہ اپنے سامان کی آپ تعریف تو کر سکتے ہیں لیکن بیجا تعریف نہیں کر سکتے، زیادہ تعریف نہیں کرنا ہے۔ بھائی یہ اچھی چیز ہے، اس کی یہ خوبی ہے، آپ اس کو خریدو، اس میں فائدہ ہوگا، فلاں چیز کا فائدہ، بس اتنا ہے۔ اگر اچھی نہیں لگتی تو چھوڑ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ قسم نہیں کھانی ہے تجارت میں۔ اگر قسم تجارت میں انسان کھاتا ہے تو مال تو بک جائے گا، پیسہ تو آ جائے گا، اس تجارت کی برکت ختم ہو جائے گی، تجارت میں برکت نہیں رہے گی۔ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس قافلہ آیا، بہت قافلے آیا کرتے تھے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو بات کروں گا۔ حضرت اما خدیجہ کا مکے کا جو آفس تھا 1.5 ایکڑ میں تھا، جو صرف حساب کتاب لکھا جاتا تھا۔ تو ایک قافلہ آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی، اور اس قافلے نے بحرین کا قافلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ فلاں جگہ کیا ہے، فلاں جگہ کیسی ہے، فلاں جگہ کیسی ہے۔ تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو بحرین کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان ساری جگہوں پر گھوما ہوں اور میں نے وہاں پر تجارت کی ہے۔ معلوم ہوا کہ تجارت کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گئے اور اس سال آپ نے اونٹوں کی تجارت کی۔ تو یمن کا ایک قافلہ آیا اور یمن کے قافلے نے اس میں ڈھونڈنا شروع کیا اور کہا کہ یہاں محمد آئے ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ فلاں جگہ ہے، وہاں مل لو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملنے کے لیے آئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے بازار سے باہر جانا پڑ گیا۔ تو آپ کے پاس 20 اونٹ تھے، بہترین اونٹ، عربی اونٹ۔ آج ان اونٹوں کی قیمت، ایک ایک اونٹ کی قیمت کروڑوں سے زیادہ کی ہوتی ہے۔
تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ اونٹ ہے، اگر کوئی آئے تو اس ریٹ میں بیچ دینا، ایک اونٹ اس میں لنگڑا ہے، اس اونٹ کو چھوڑ دینا، اس کی قیمت آدھی لینا۔ اب وہ قافلہ ڈھونڈتے ہوئے آیا اور کہا کہ ہمیں محمد سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کہیں کام سے گئے ہیں، کہ کیا بات ہے، کہ ہمیں یمن سے آئے ہیں، ہمارے مالک نے کہا ہے کہ سامان لینا ہے تو صرف محمد سے لینا، کسی اور سے نہیں لینا، تو ہمیں اونٹ کی ضرورت ہے، آپ ہمیں اونٹ دے دیں۔ تو غلام نے جلدی میں، اب 20 اونٹ بک رہے ہیں، جلدی میں بتانا بھول گیا کہ ایک اونٹ لگڑا ہے، سارے کے سارے اونٹ دے دیے، اور جو اس کی اجرت ہوتی تھی، جو مال ہوتا تھا، وہ واپس لے لیا۔ اب وہ لوگ چلے گئے، حضور واپس آئے، حضور نے پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ کہا کہ فروخت ہو گئے، یمن کا ایک قافلہ آیا تھا وہ لے گیا۔ کہا کہ تم نے ان کو بتایا کہ ایک اونٹ لنگڑا تھا؟ کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا، جلدی میں تھے، میں نے دے دیا اور لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا غضب کیا، اور کہا کہ وہ قافلہ کدھر گیا ہے؟ کہا کہ یمن کی طرف گیا۔ تو اپنے غلام کو اللہ کے نبی نے گھوڑے پر سوار کیا اور اسے لے کر نکل گئے۔ ایک رات ایک دن سفر کرنے کے بعد اس قافلے کو پا لیا، اور پانے کے بعد اس قافلے کے پاس گئے، وہ حضور کو نہیں جانتے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ فلاں بازار میں گئے تھے، وہاں سے اونٹ خرید کر لا رہے ہیں۔ کہ کس سے اونٹ خریدے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدے۔ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، مجھے یہ بتانا تھا کہ آپ کے اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا بھی ہے، اور میرا غلام بتانے سے بھول گیا تھا، لہٰذا اس اونٹ کی قیمت آدھی ہوتی ہے، آپ آدھی قیمت لیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں اس میں کون سا لنگڑا اونٹ ہے۔ تو حضور نے اس اونٹ کو پہچان لیا اور پکڑ لیا اور آدھی قیمت واپس کر دی۔ وہ لوگ کہنے لگے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بڑا عظیم آدمی ہے۔ وہ اپنے ملک چلے گئے، اور جب یمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت پہنچی، تو اس قافلے پر جب دعوت پہنچی تو اس قافلے نے فوراً سفر کیا اور آئے پورے قافلے کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور کہا کہ ہم کہتے تھے کہ محمد کوئی عام آدمی نہیں ہے، محمد کوئی عام آدمی نہیں ہے، محمد تو ایک عظیم شخص تھا۔ ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ آپ کی تجارت کتنی سچی ہوا کرتی تھی۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، محبت کرنے والے کی تجارت بھی انوکھی ہے، محبت کرنے والے کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارہ بانٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔